السلام علیکم۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث کے اندر مینشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے سورہ کہف کی 10 آیات بچائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل سے ان 10 آیات کو یاد کر لے گا، پہلی 10 آیات کو، وہ دجال سے یا دجال کے فتنے سے بچا رہے گا۔ اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے یا پہاڑوں کا رخ کریں گے۔ اب اس کا اگر ہم ایک ٹریڈیشنل اس کی ٹرانسلیشن سمجھنے کی کوشش کریں تو کیونکہ ٹیکنالوجیکل دور ہے اور جس طرح سے بے حیائی اور یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں پہاڑوں کا، اگر ہم کسی ریموٹلی ایریا کی طرف چلے جائیں، پہاڑوں کا رخ کر لیں تو ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ہوگی۔ سیکنڈلی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 10 آیات کا ہی کیوں فرمایا، تو اس کا آنسر ہم ڈھونڈنے کے لیے انہی پہلی آیات کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی جو 9 آیات ہیں اس کے اندر کہیں پر کسی غار کا ذکر نہیں ہے۔ اب یہ سورہ کہف جو ہے بیسیکلی ہے بھی کہف بھی کہا بھی جو غار کو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ دیا کہ اس کی جو 10 آیات ہیں ان کو دل سے یاد کرنا۔ دل سے یاد کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا اور اس کو پکڑ لینا دل سے۔ تو اب اس آیت کے اندر کیا ہے، اس آیت کے اندر جو سٹارٹ ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ بتا رہے ہیں اصحاب کہف کا، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو گروپ آف نوجوانوں کا جو گروپ تھا، انہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور اس دعا کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور آسان فرما دے ہمارے لیے معاملات میں عافیت کا راستہ۔ تو اس سے 2 اشارے دیے اسی آیت کے اندر۔ یہی پہلی آیات 10 آیات کے اندر بیسیکلی اس کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح پکڑ لینا، اور 10ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا آپ نے دجال کے ٹائم پہ کرنا کیا ہے، اور اس دعا کو بھی بتا دیا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو سبحان اللہ، کس طرح سے خوبصورت طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10ویں آیت کی طرف ہمیں اشارہ کیا۔ اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو دل سے یاد بھی کریں، اس کو سمجھیں بھی، اور جیسے کہ قرآن پاک کی عربک کو صرف پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارتاً ہر چیز گائیڈ کر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے اور دجال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔